تقدیر کبھی ٹلتی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تقدیر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے طے ہے وہ کبھی ٹلنی نہیں ہے. صرف وہی تقدیر ٹلتی ہے جس کے بارے میں تقدیر میں ہی پہلے لکھا ہوا ہے کہ اس تقدیر کے اگینسٹ وہ مجھ سے دعا کرے گا اور یہ تکلیف میں اس سے ٹال دوں گا. ہر تکلیف نہیں ٹلتی جناب، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہی تکلیف ٹلے گی جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں کیا ہے کہ ہاں اس کو میں ٹال دوں گا، لیکن کچھ تکلیف ایسی ہیں جو اللہ نے آپ کی نہیں ٹالنی، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ، درد، اندیشہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے اگینسٹ بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور جامعہ ترمذی کے اندر ایک بڑی زبردست حدیث ہے، اور المستدرک للحاکم میں امام حاکم نے حضرت ابو ذر غفاری کے چیپٹر کے اوپر یہ حدیث لکھی ہے، کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی جو ہے وہ غموں سے عبارت تھی. تو انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کا جو چیپٹر بند ہے نا، اس کا آغاز اس حدیث سے کیا ہے جو ترمذی میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آزمائشیں اور تکلیف اپنے انبیاء پر ڈالتا ہے، اس کے بعد ان پر ڈالتا ہے جو انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں. اچھا، اس میں ذکر صحابہ اہل بیت کا نہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کو اس کے بعد محبوب ہے، اور پھر اس کے بعد ان پر جو ان کے بعد بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں. حتیٰ کہ انسان تکلیفیں جھیلتا رہتا ہے اور جب دنیا سے اٹھایا جاتا ہے تو بالکل پاک و صاف ہو کر اٹھتا ہے. یہ بعض اوقات اتنے بڑے بڑے لوگوں کو جو تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، بعض کے لیے تو ان کی غلطیوں کا وہ کفارہ بن جاتی ہیں تکلیف، اور بعض کے لیے ان کے درجات بلند ہونے کا سبب بن جاتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ تکلیف والا رکھا ہوا ہے جی، اس سے تو جان نہیں چھوٹنے والی. لیکن وہی بات ہے کہ ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. یہ ایٹیچیوڈ ہمارا ہونا چاہیے، ادروائز تو آپ کڑ کڑ کے مر جائیں گے. دنیا تو پھر غموں سے عبارت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی زندگی میں مختلف غم رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ غم اسے آنے ہیں. تقدیر میں اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ٹلتی نہیں ہیں. ہاں، کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے ٹال دیتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے. اب یہ دو بڑی چیزیں ہیں. رزق میں ہر چیز ہے، صرف مال و دولت نہیں، اچھی صحت بھی رزق ہے، اچھی اولاد بھی رزق ہے، اللہ کی ہر نعمت رزق ہے. تو جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، یعنی اس میں برکت کر دی جائے یا اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. کام بڑا مشکل ہے. تعویذ دھاگے تو لوگ رشتہ داروں پہ کرواتے ہیں، حسن سلوک نہیں کرتے، باہر کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ جیلسی فیکٹر ہوتے ہی رشتہ داروں میں. شریکہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا شریکہ ہے، وہ آپ کے ساتھ وہ چیزیں شریک کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ایک کامنلی، یعنی وہ چیز جہاں پہ کامن انٹرسٹ آ جاتا ہے وہاں پہ پھر جیلسی فیکٹر آ جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اور ظاہر ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ صرف دو میٹھے بول ہی بولنے ہیں. مراد یہ کہ آپ فائنینشلی ان کی ہیلپ کریں. اور آج کے اس پرفتن دور کے اندر تو سب سے بڑا ایشو ہی جو ہے وہ اکانومی بنا ہوا ہے. تو اس قسم کا آپ حسن سلوک کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت اور آپ کی عمر میں بھی برکت کرے گا. تو یہ چیز اس بات کا ثبوت ہے کہ تقدیر میں ڈیسیژن چینج ہوتے ہیں. وہ حدیث تو اصول محدثین پہ ضعیف ہے کہ صدقہ جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے یا مصیبت کو ٹال دیتا ہے، لیکن اس کو یہ سپورٹیو یہ حدیث ہو جاتی ہے بخاری مسلم کی کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے یا اس کی عمر دراز کر دی جائے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ کرے گا.